وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور جب طلاق دے آدمی اپنی بیوی کو، قبل الدخول بها، اس سے ہم بستری سے پہلے، ثلاثاً 3 طلاقیں، وقعنا تو وہ واقع ہو جائیں گی، وَإِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے طلاق کو جدا جدا کیا، بانت بالأولیٰ، تو وہ بائنہ ہو جائے گی پہلی طلاق کے ساتھ، وَلَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، اور واقع نہیں ہوگی دوسری اور تیسری طلاق۔ غیر مدخول بہا بیوی کو اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی تب تو وہ واقع ہو جائیں گی، اور اگر الگ الگ دی، مثلاً کہا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو اس صورت میں پہلی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، وہ بیکار چلی جائیں گی۔ اگر اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اور اگر اکٹھے نہیں دی بلکہ الگ الگ دی، مثلاً کہا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو پہلی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا انت طالقن واحدۃ وواحدۃ، تو طلاق والی ہے ایک اور ایک، وقعت علیہا واحدۃ، تو واقع ہو جائے گی اس پر ایک، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ، اور اگر اسے کہا تو طلاق والی ہے ایک ایک سے پہلے، وقعت علیہا واحدۃ، تو واقع ہو جائے گی اس پر ایک، وَلَوْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا واحدةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ، ایک اس سے پہلے ایک، تو وقعت علیہا سنتان، اس پر واقع ہو جائیں گی 2 طلاقیں۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا واحدةً بَعْدَهَا واحدةٌ، ایک اس کے بعد ایک، تو وقعت واحدةٌ، ایک واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، تو طلاق والی ہے ایک ایک کے بعد، أو مع واحدةٍ، یا ایک کے ساتھ، أو معها واحدةٌ، یا اس کے ساتھ ایک، وقعت سنتان، تو واقع ہو جائیں گی 2 طلاقیں۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، تو یہاں تک دیکھتے ہیں، اگر اپنی بیوی کو اس نے یہ کہا انت طالق واحدۃ وواحدۃ، تو اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کہا انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر کہا واحدۃ انت طالق واحدۃ قبلها واحدۃ، تو پھر 2 طلاقیں واقع ہوں گی، اور اگر کہا انت طالق واحدۃ بعدها واحدۃ، تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر اسے کہا انت طالق واحدۃ بعد واحدۃ، یا انت طالق واحدۃ مع واحدۃ، یا کہا انت طالق واحدۃ معها واحدۃ، تو پھر اس صورت میں اس کو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ آگے وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے ایک طلاق ہے، أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً، تجھے طلاق ہے ایک اور ایک، فَدَخَلَتِ الدَّارَ، بس وہ گھر میں داخل ہوئی، وقعت علیہا واحدۃ، تو اس پر واقع ہوگی ایک طلاق، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال تقع سنتان، اور صاحبین فرماتے ہیں اس کو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر کہا ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وواحدۃ، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے ایک طلاق اور ایک طلاق، تو گھر وہ داخل ہو گئی، تو امام صاحب فرماتے ہیں اس پر ایک طلاق ہوگی، صاحبین فرماتے ہیں اس کو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر غیر مدخول بہا بیوی کو یوں کہا ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وواحدۃ، پھر وہ گھر میں داخل ہو گئی، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک طلاق واقع ہوگی، صاحبین فرماتے ہیں 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ، تجھے طلاق ہے مکہ میں، فَهِيَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، پس وہ طلاق والی ہوگی فی الحال تمام شہروں میں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے، اذا قال لها، جب اس کو کہے انت طالق فی الدار، تو طلاق والی ہے گھر میں۔ اگر کہا انت طالق بمکہ، یا کہا انت طالق فی الدار، تو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ کہیں پر بھی ہو۔ اگر کہا انت طالق بمکہ یا انت طالق فی الدار، تو کہیں پر بھی ہو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔
وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر اس کو کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ بِمَكَّةَ جب تو داخل ہو مکہ میں، لم تطلق تو وہ طلاق والی نہیں ہوگی، حتیٰ تدخل مکہ یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے مکہ میں۔ اگر کہا انت طالق اذا دخلت بمکہ تجھے طلاق ہے جب تو مکہ میں داخل ہو، تو اسے طلاق تب واقع ہوگی جب وہ مکہ میں داخل ہوگی۔ اگر کہا انت طالق اذا دخلت بمکہ تجھے طلاق ہے جب تو مکہ میں داخل ہو، تو اسے طلاق تب ہوگی جب وہ مکہ میں داخل ہوگی۔ وَإِن قَالَ اور اگر اس کو کہا انت طالق غداً تجھے طلاق ہے آئندہ کل، وقع علیہ الطلاق تو اس پر واقع ہو جائے گی طلاق بطلوع الفجر الثانی صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ اگر کہا انت طالق غداً تو کل آئندہ کی جب صبح صادق ہوگی تو اس پر اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کہا انت طالق غداً تجھے آئندہ کل طلاق ہے تو کل والی جب صبح صادق ہوگی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن قَالَ لِامْرَأَتِهِ اور اگر اپنی بیوی کو کہا اختاری نفسک اختیار کر لے اپنے آپ کو، ینوی بذالک الطلاق نیت کرتے ہوئے اس کے ساتھ طلاق کی، او قال لها یا اس کو کہا طلقی نفسک طلاق دے دو اپنے آپ کو، فلہا ان تطلق نفسہا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے اپنے آپ کو، ما دامت فی مجلسها ذالک جب تک وہ اس مجلس میں ہو، فإن قامت منہ پس اگر وہ کھڑی ہو گئی اس سے، او اخذت فی عمل آخر یا شروع ہو گئی دوسرے عمل میں، خرج الامر من یدہا تو معاملہ نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے۔ بیوی کو کہا اختاری نفسک اپنے آپ کو اختیار کر لے، اور مرد کی نیت اس سے طلاق کی ہے، یا مرد نے اسے کہا طلقی نفسک اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو جب تک وہ عورت مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، اور اگر وہ مجلس سے کھڑی ہو جاتی ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتی ہے، اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتی ہے، تو اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اپنے آپ کو وہ طلاق نہیں دے سکے گی۔ اگر بیوی کو کہا اختاری نفسک اپنے آپ کو اختیار کر لے، مرد کی نیت اس سے طلاق کی ہے، یا عورت کو کہا طلقی نفسک اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو جب تک وہ عورت مجلس میں بیٹھی ہے تب تک اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، لیکن اگر مجلس سے کھڑی ہو گئی یا کسی دوسرے کام میں ہی مشغول ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکے گی۔ وَإِنِ اخْتَارَتْ اور اگر اس نے اختیار کر لیا نفسہا اپنے آپ کو، فی قولہ اس کے اس قول میں اختاری نفسک کہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، کانت واحدۃ بائنۃ تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، ولا یکون ثلاثا اور تین نہیں ہوں گی، وَإِن نوى الزوج ذلك اگرچہ شوہر نے اس کی نیت کی ہو، ولا بد من ذکر النفس فی کلامہ او فی کلامها اور ضروری ہے نفس کو ذکر کرنا مرد کی کلام میں یا عورت کی کلام میں۔ مرد نے کہا اختاری نفسک اپنے آپ کو اختیار کر لے، اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، تین نہیں ہوں گی اگرچہ شوہر تین کی نیت بھی کر لے۔ باقی نفس کا ذکر شوہر یا عورت کی کلام میں ضروری ہے۔ مثلا مرد نے کہا اختاری نفسک تو وہ کہے اخترتو، یا مرد نے کہا اختاری تو وہ عورت جواب میں کہے اخترتو نفسی میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے کہا اختاری نفسک اپنے آپ کو اختیار کر لے، عورت نے جواب میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو پھر اس سے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی اور تین نہیں ہوں گی اگرچہ شوہر تین کی نیت بھی کر لے تب بھی تین نہیں ہوں گی۔ باقی شوہر یا عورت کی کلام میں نفس کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہے مرد یہ کہے اختاری نفسک تو وہ جواب میں کہے اخترتو، یا مرد کہے اختاری تو عورت جواب میں کہے اخترتو نفسی۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا اور اگر اس نے اپنے آپ کو طلاق دی، فی قولہ اس کے اس قول طلقی نفسک میں کہ اپنے آپ کو طلاق دو، فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ تو وہ ایک طلاق رجعی ہوگی۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا اور اگر اس نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دیں، وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ حالانکہ شوہر نے اس کا ارادہ کیا، وَقَعْنَ عَلَيْهَا تو وہ تینوں اس پر واقع ہو جائیں گی۔
مرد نے کہا طلقی نفسک، اپنے آپ کو طلاق دے دو۔ عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو ایک طلاق رجعی ہوگی، اور اگر عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دیں اور شوہر نے بھی 3 کی نیت کی تھی تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ مرد نے کہا طلقی نفسک، اپنے آپ کو طلاق دے دو۔ بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو ایک طلاق رجعی ہوگی، اور اگر بیوی نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دی اور شوہر نے بھی 3 کی نیت کی تھی تو وقعنا علیہا، وہ تینوں اس پر واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا طلقی نفسکی متی شئت، اپنے آپ کو طلاق دو جب چاہو، فَلَهَا، تو اس کے لیے جائز ہے، ان تطلق نفسها، کہ اپنے آپ کو طلاق دے، فی المجلس وبعدہ، مجلس میں اور اس کے بعد۔ مرد نے کہا طلقی نفسکی متی شئت، اپنے آپ کو طلاق دو جب چاہو، تو وہ عورت اپنے آپ کو مجلس میں بھی طلاق دے سکتی ہے اور مجلس کے برخاست ہونے کے بعد بھی۔ شوہر نے کہا طلقی نفسکی متی شئت، اپنے آپ کو طلاق دو جب چاہو، تو وہ عورت اپنے آپ کو مجلس میں بھی طلاق دے سکتی ہے اور مجلس کے برخاست ہونے کے بعد بھی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کہا لِرَجُلٍ، کسی مرد کو، طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے دو، فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کو طلاق دے مجلس میں اور اس کے بعد۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ، اس کو طلاق دو اگر چاہو، فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو طلاق دے، فی المجلس خاصتاً، خاص طور پر مجلس میں۔ کسی آدمی کو کہا طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ مرد اس کی بیوی کو مجلس میں بھی طلاق دے سکتا ہے اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی۔ لیکن اگر کہا طلقھا ان شئت، اس کو طلاق دے دو اگر تم چاہو، تو وہ صرف مجلس میں طلاق دے سکتا ہے، مجلس کے برخاست ہونے کے بعد نہیں دے سکتا۔ شوہر نے کسی مرد کو کہا طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ مرد اس کی بیوی کو مجلس میں بھی طلاق دے سکتا ہے اور مجلس کے برخاست ہونے کے بعد بھی۔ اور اگر شوہر نے اسے کہا طلق امراتی ان شئت، میری بیوی کو طلاق دو اگر چاہو، تو وہ صرف مجلس میں طلاق دے سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اسے کہا إِن كُنْتِ تُحِبِّينِي، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، أَوْ تُبْغِضِينِي، یا مجھ سے نفرت رکھتی ہو، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو تمہیں طلاق ہے۔ فقالت، بس اس نے کہا أَنَا أُحِبُّكَ، میں تم سے محبت کرتی ہوں، أَوْ أُبْغِضُكَ، یا تم سے بغض رکھتی ہوں، وقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا، اگرچہ اس کے دل میں ہو، خلاف ما اظہرت، اس کا خلاف جو اس نے ظاہر کیا۔ شوہر نے کہا إِن كُنْتِ تُحِبِّينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تم مجھ سے محبت رکھتی ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اس نے کہا میں تم سے محبت رکھتی ہوں، تو طلاق ہو جائے گی اگرچہ وہ دل میں اس سے نفرت بھی کرتی ہو۔ اگر کہا إِن كُنْتِ تُبْغِضِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تم مجھ سے بغض رکھتی ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اس نے کہا أُبْغِضُكَ، میں تم سے بغض رکھتی ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ وہ دل میں اس سے محبت بھی کرتی ہو۔ شوہر نے کہا إِن كُنْتِ تُحِبِّينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تم مجھ سے محبت رکھتی ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اس نے کہا أُحِبُّكَ، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ دل میں وہ اس سے بغض رکھتی ہو۔ شوہر نے کہا إِن كُنْتِ تُبْغِضِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تم مجھ سے بغض رکھتی ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اس نے کہا أُبْغِضُكَ، میں تم سے بغض رکھتی ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ دل میں وہ اس سے محبت کرتی ہو۔ وَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ، اور اگر آدمی نے طلاق دی امرأتہ، اپنی بیوی کو، فی مرض موتہ، اپنی مرض الوفات میں، طلاقاً بائنا، طلاق بائنہ، فمات، پس وہ مر گیا، وہی فی العدۃ، حالانکہ وہ عدت میں ہو، ورثت منہ، تو وہ اس سے وارث ہو جائے گی۔ وَإِنْ مات، اور اگر وہ مر گیا، بعد انقضاء عدتها، اس کی عدت کے گزر جانے کے بعد، فلا میراث لها، تو اس کے لیے کوئی میراث نہیں ہوگی۔ اپنی مرض الوفات میں بیوی کو طلاق بائنہ دی، پھر فوت ہو گیا، حالانکہ وہ عدت گزار رہی ہے، تو وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ اور اگر عدت کے ختم ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا تو اب اس کو وراثت نہیں ملے گی۔
اگر آدمی نے اپنی بیوی کو مرض الوفات میں طلاق دی، طلاق بائنہ، پھر وہ فوت ہو گیا، تو اگر اس کی عدت میں فوت ہوا تو وہ عورت اس کی وارث بنے گی، اور اگر عدت کے ختم ہونے کے بعد فوت ہوا تو اس عورت کو کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اور اگر اپنی بیوی کو کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالیٰ، تمہیں طلاق ہے انشاءاللہ تعالیٰ، متصلاً کہا، لم یقع الطلاق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اپنی بیوی کو کہا انت طالق انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس نے متصلاً کہا، تھوڑی دیر بعد نہیں کہا بلکہ فوراً متصلاً کہا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر اپنی بیوی کو کہا انت طالق انشاءاللہ، تمہیں طلاق ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس نے متصلاً کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اس کو کہا انت طالق ثلاثا، تمہیں 3 طلاقیں ہیں، الا واحدۃ، مگر ایک، طلقت سنتین، تو اس کو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ قَالَ ثلاثا الا سنتین، اور اگر کہا تمہیں 3 طلاقیں ہیں مگر 2، طلقت واحدۃ، تو اس کو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو کہا انت طالق ثلاثا الا واحدہ، تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر کہا انت طالق ثلاثا الا سنتین، تو پھر 1 طلاق واقع ہوگی۔ بیوی کو کہا انت طالق ثلاثا الا واحدہ، تمہیں 3 طلاق ہیں مگر 1، تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر کہا انت طالق ثلاثا الا سنتین، تمہیں 2 طلاقیں ہیں اور تمہیں 3 طلاقیں ہیں مگر 2، تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ، اور جب مالک ہو جائے شوہر بِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی کا، ملک الزوج امرأتہ، جب مالک ہو جائے شوہر اپنی بیوی کا، او شکسم منہا، یا اس کے کچھ حصے کا، او ملکت المرأة زوجہا، یا مالک ہو جائے بیوی اپنے شوہر کی، او شکسم منہ، یا اس کے کسی حصہ کی، وقعت الفرقۃ بینہما، تو واقع ہو جائے گی جدائی ان کے درمیان۔ شوہر اپنی بیوی کے کل کا یا بعض کا مالک بن جاتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کی کل کی یا بعض حصے کی مالک بن جاتی ہے، تو ان کے درمیان فرقت واقع ہو جائے گی، ان کے درمیان جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کے کل یا بعض کا، یا بیوی اپنے شوہر کے کل یا بعض کی مالک بن گئی، تو ان کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا۔